سندھ کے چیف سیکریٹری ہمیشہ یہ بات کرتے نہیں تھکتے کہ میں میرٹ پر فیصلہ کرتا ہوں. جو بھی پیپر ان کے آگے آتا ہے کہتا ہے کہ یہ میرٹ پر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا، اس کے بعد ہی وہ فیصلہ موصوف کہتا ہے میں کرتا ہوں. لیکن چیف سیکریٹری کی آنکھوں کے نیچے ایک عدالتی کارروائی ہوئی ہے اور بغیر کسی جو ہے وہ روک ٹوک کے اس کو 2026 تک ایکسٹینشن دیا گیا ہے. جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہا ہوں جناح ہاسپٹل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی، جس سے شاہد رسول کہا جاتا ہے، اور وہ جناح ہاسپٹل میں ان لیگل ان آتھورائز بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کو ہٹانے کے لیے سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں گھٹنے ٹیک دیے ہیں شاہد رسول کے آگے. شاہد رسول اتنا ہی کوئی پاورفل ہے کہ عدالت نے اس کو اسٹے بھی نہیں دیا، اور عدالت نے اسے اپنے جو عہدہ ہے اس پر جانے کے لیے کہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی شاہد رسول کو جناح ہاسپٹل سے نہیں ہٹایا جاتا ہے. وہ ٹرانسفر پوسٹنگ اور دیگر جو معاملات ہیں بغیر کسی جو ہے وہ تاریخ لکھے بغیر وہ سگنیچر بھی کرتے ہیں اور اپنا کام بھی چلاتے ہیں. 2 دن قبل ان کی ہیئرنگ ہوئی تھی سندھ ہائی کورٹ میں، اور وہاں پر جو جسٹس نے ریمارکس دیے وہ یقیناً سندھ حکومت کے لیے باعث شرمندگی ہیں. باعث شرمندگی اسی لیے ہے کہ سندھ حکومت کو کہا گیا کہ آپ کتنے ایسے افسران جو ہیں وہ ڈیپوٹیشن پر لگائیں گے جن کے جو ہے وہ اختیارات ہی نہیں ہیں اختیارات استعمال کرنے کے. لیکن آپ ہیں کہ ان کو اختیارات اتنے دے بیٹھے ہیں کہ عوام جائے تو جائے کدھر، لیکن آپ کی جو افسران کے ساتھ مہربانیاں ہیں وہ ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہی ہیں. شاہد رسول جس کو ڈیپوٹیشن 2026 کے لیے یہاں ان کو تعینات کیا گیا ہے جناح ہاسپٹل میں، اور وہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں ان لیگل طور پر. عدالت کی جانب سے بڑے احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ شاہد رسول کو جو جناح میڈیکل یونیورسٹی ہے اس میں اپنے ہی عہدے پر جو ہے وہ واپس بھیجا جائے. لیکن سندھ گورنمنٹ بھی ایک شخص کے آگے اتنی جو مجبور ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ شاہد رسول کو عہدے سے ہٹا نہیں پا رہی، اور شاہد رسول آج بھی اپنے دفتر میں ان لیگل طور پر بیٹھا ہے اور اپنا کام کر رہا ہے.